السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہماری حاجت پوری ہو، کیسے ہماری دلی مراد پوری ہو۔ یقیناً ہم سب کسی نہ کسی مسئلے کے تحت پریشان نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری حاجت روائی نہیں ہوتی ہے اور ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے اور ہماری حاجت بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ایسی نماز کے بارے میں جس کی تعلیم خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو دی ہے۔ دوستوں، میں محمد علاء الدین آپ تمامی حضرات کا اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نماز حاجت پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح سے تازہ وضو کریں گے۔ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ یہ نفل نماز ہم کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی صورت ملا کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 بار یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ دعا میں حاجتی ہذہ کا لفظ ہے، اس کے پڑھتے وقت اپنی حاجت اور دلی مراد کا دل میں خیال کریں۔ مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ نماز مسجد میں جا کر پڑھیں، اور عورتوں کے لیے گھر پر ہی پڑھنا بہتر ہے، بلکہ عورتیں گھر پر ہی پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کی تعلیم خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو دی، اور جس کا ذکر آپ کو ابن ماجہ شریف میں بھی ملے گا، نسائی شریف میں بھی ملے گا اور طبرانی شریف میں بھی ملے گا۔ ابن ماجہ اور نسائی اور امام ابو القاسم طبرانی نے صحابی رسول عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے اور میری آنکھیں بینا ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اسی حالت میں رہو اور آخرت میں اجر عظیم کے مستحق بنو، اور اگر چاہو تو تمہارے حق میں دعا کر دوں۔ انہوں نے پھر دعا کی درخواست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اچھی طرح سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ سلام پھرنے کے بعد یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی پڑھی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک۔ یہ دعا پوری پڑھو۔ راوی حدیث حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس نابینا صحابی نے نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھی تو ان کی بینائی واپس ہو گئی۔ خدا کی قسم، ہم ابھی اس مجلس سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ اس حال میں آئے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی، گویا وہ کبھی اندھے ہی نہ تھے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حاکم نے کہا بخاری اور مسلم دونوں کی شرطوں پر صحیح ہے۔ امام طبرانی اور امام بیہقی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ ترمذی میں جہاں یہ حدیث مرقوم ہے، اس کے موجودہ نسخے میں یا محمد کا لفظ نہیں ہے، چونکہ یہ توحید کے غلط معنی گڑھنے والوں کے خلاف تھا۔ غالباً آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے میں وہابیہ دیابنا کی بات کر رہا ہوں، غالباً اسی لیے ہندوستان کے اس موجودہ نسخے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس نماز کی برکت کا ایک اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ یوں تو اس نماز کی برکت سے نابینا صحابی کا یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں پیش آیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام میں یہ نماز رائج و مقبول تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اس نماز کی برکت کا عجیب و غریب واقعہ امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم صغیر میں نقل فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک ضرورت مند شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اپنی کسی ضرورت سے اکثر جایا کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے تھے۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو ایک دن حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے گفتگو کے درمیان ان سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس مذکورہ نماز
و دعا کی تلقین فرمائی اور فرمایا آپ آج کسی بھی وقت وضو کر کے مسجد جائیں اور یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر شام کے وقت میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کے ساتھ بطور سفارشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلوں گا۔ وہ صاحب جو صحابی یا کم از کم بڑے تابعین میں سے تھے واپس آئے، اچھی طرح سے وضو کیا اور خلوص قلب کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر وہی دعا پڑھی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ذکر کی، جو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ شام کو جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کل تک جو دربان انہیں پہچانتا نہ تھا آج وہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے گیا۔ آج خلاف معمول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی طرف خصوصی التفات فرمایا اور انہیں مسند پر اپنے پہلو میں نہایت ہی اعجاز و اکرام کے ساتھ بیٹھایا اور حال دریافت کیا۔ انہوں نے اپنی ضرورت بیان کی اور اپنی پریشانی کا سارا قصہ سنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی ضرورت پوری کی اور ارشاد فرمایا کہ آئندہ جب بھی ضرورت پیش آئے میرے پاس آتے رہنا۔ وہ صاحب نہایت خوشی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں میری سفارش کی اور میری ضرورت پوری کرائی۔ خدائے قدیر آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی کوئی سفارش نہیں کی ہے۔ یہ ساری برکت اس نماز اور دعا کی ہے جس کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نابینا شخص کو دی تھی اور جسے پڑھ کر آج آپ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، اندازہ لگائیں۔ حدیث کے مطابق حضور کو اپنا وسیلہ بنانے اور یا رسول اللہ کہہ کر حضور کو پکارنے کے سلسلے میں صحابہ کرام کا یہ عمل حضور کی حیات ظاہری میں بھی تھا اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری ہے، خدا نے چاہا تو قیامت تک جاری رہے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔